دریائے سندھ صرف ایک آبی گزرگاہ نہیں بلکہ پاکستان کی بقا، تہذیب اور معیشت کی بنیاد ہے۔ وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک نے بین الاقوامی سیمینار سے خطاب میں واضح کیا کہ یہ کوئی ماحولیاتی مسئلہ نہیں بلکہ انصاف کا معاملہ ہے۔ پاکستان میں بڑی آبادی کا ذریعہ معاش زراعت سے جڑا ہے اور پانی کو کنٹرول کر کے ہتھیار بنانا اصل خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ معاہدہ 3 جنگوں کے دوران بھی برقرار رہا جو اس کی مضبوطی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اس معاہدے کو 24 کروڑ پاکستانیوں کی زندگی کی شاہرگ قرار دیا۔ انہوں نے کہا دریائے سندھ پاکستان کی تاریخ اور تہذیب کا حصہ ہے۔ بھارت دریائے چناب کے بالائی حصوں میں کم از کم 4 بڑے پن بجلی منصوبوں پکلدر، گرو، کوار اور رتل نیز ساول کوٹ کے بڑے منصوبے پر تیزی سے کام کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ادھر بھارتی وزیر برائے آبی وسائل سی آر پاٹیل کا یہ بیان کہ آنے والے برسوں میں پاکستان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا دراصل بھارتی حکومت کی سرکاری پالیسی کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ نہ بھارتی وزارت خارجہ اور نہ ہی بھارتی وزیر اعظم کے دفتر نے اس کی تردید کی۔ عالمی ثالثی عدالت پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ کوئی ملک یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدے کو معطل یا ختم نہیں کر سکتا اور بھارت پاکستان کے حصے کے پانیوں پر ذخائر تعمیر نہیں کر سکتا۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق جب کوئی آبی تنصیب فوجی مقصد کے لیے بطور ہتھیار استعمال کی جائے تو وہ اپنا قانونی تحفظ کھو دیتی ہے اور بھارت کے اپنے بیانات اسے اسی زمرے میں لے آتے ہیں۔ اس صورتحال میں سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ چین تبت میں دریائے یارلنگ سانگپو پر دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور تعمیر کر رہا ہے۔ یہ دریا بھارت میں برہما پتر کے نام سے داخل ہو کر اروناچل پردیش اور آسام کی معیشت اور زراعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ بھارت کو خدشہ یہ ہے کہ چین خشک موسم میں پانی روک کر یا برسات میں اچانک چھوڑ کر بھارتی علاقوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہاں بھارت خود اسی پوزیشن پر ہے جہاں وہ کئی دہائیوں سے پاکستان کو سمجھتا رہا ہے، جبکہ بھارت اور چین کے درمیان کوئی پابند آبی معاہدہ بھی موجود نہیں۔ پاکستان بھارت کی طرف سے پانی کا رخ موڑنے یا اس میں مداخلت کو بار بار جنگی اقدام قرار دے چکا ہے، مگر اس نقطے کی زیادہ وضاحت نہیں کی جاتی جس سے ایک جانب بھارت پاکستان کے ممکنہ رد عمل سے محتاط رہتا ہے جبکہ دوسری طرف اسی ابہام کا فائدہ اٹھا کر اپنی مرضی کی تشریح کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ پاکستان سرخ لکیریں واضح کر سکتا ہے مگر اس سے کشیدگی بڑھنے کا خطرہ ہے۔ سندھ طاس معاہدے پر اثر نو مذاکرات بھی ایک راستہ ہے لیکن ان کے لیے تکنیکی، قانونی اور سفارتی صلاحیت درکار ہے اور مودی کی ہٹ دھرمی بھی اس راستے میں بڑی رکاوٹ ہے، جبکہ ایک راستہ قانونی اور سفارتی کوششیں جاری رکھنا بھی ہے مگر ان کی رفتار سست اور عالمی دباؤ محدود دکھائی دیتا ہے۔ تو کیا ایسے میں پاکستان سست رفتاری سے چلنے والے عالمی، قانونی یا سفارتی راستوں پر چلنا اس وقت افورڈ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے پاس حقیقی آپشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ اسی پر آج پروگرام میں گفتگو رکھیں گے۔ پینل میں میرے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، عامر احمد خان اور حسن نثار صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے، ایک قطرہ بھی پاکستان نہیں جائے گا، بھارت کی دھمکی، پانی پر ہاتھ ڈالنے والوں کا ہاتھ کاٹ دیں گے پاکستان۔ کیا پانی جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا جیو پولیٹیکل مسئلہ بن گیا ہے؟ زیغم صاحب، کیا اس مسئلے کا حل پاکستان کے پاس موجود ہے یا جو سلو پیس پہ جس طرح چیزیں رول آؤٹ ہو رہی ہیں اسی طرح بڑھیں گی؟ حقیقی آپشنز ہیں اس کو ریزالو کی طرف لے جانے کے لیے؟ آج سے 70 سال پہلے پاکستان کے وزیر اعظم جناب حسین شہید سہروردی نے بھارت کو ایک پیغام دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اگر پاکستان کو انتخاب کرنا پڑے کہ اس نے پیاس سے مرنا ہے یا لڑ کے مرنا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستانی لڑ کے مریں گے، پیاس سے نہیں مریں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سیکیورٹی ڈاکٹرن ہے پاکستان کا کہ انڈس واٹرز پر اگر یہ کرنا پڑا، اگر بھارت یہاں پہ اترتا ہے کہ ہمیں پیاس سے مارنا چاہتا ہے تو اس کی بجائے پاکستان لڑ کے مر جائے گا۔ اور آج یہ دنیا کی ایک نیوکلیئر سٹیٹ کا ڈاکٹرن ہے۔ یہ کھیل نیا نہیں ہے۔ پاکستان بنتے ہی بھارت نے پانی کو ویپنائز کرنے کی کوشش کی تھی اور خطرات پیدا ہوئے تھے۔ اسی کے نتیجے میں انڈس واٹر ٹریٹی بنا تھا اور اس انڈس واٹر ٹریٹی نے کئی جنگیں دیکھی ہیں، جنگوں کے درمیان میں محفوظ رہا۔ 3 جنگیں تو گزر گئیں اور اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ جو بھارت کے حکمران اس عرصے میں رہے ان کو عقل تھی، ان کو پتا تھا کہ اس ٹریٹی کو چھیڑنا کتنا خطرناک ہے اور پانی کو ہتھیار بنانا کتنا خطرناک ہے۔
لیکن یہ ایک ناعاقبت اندیش، انتہا پسند، نسل پرست حکومت ہے جو پانی کو ہتھیار بنانے پر اتر آئی ہے۔ ایک ایسا کام جو وہ کر نہیں پائے گی۔ پہلگام کے بہانے، ایک جیلی حملے کے بہانے وہ پانی کو ہتھیار بنا چکی ہے۔ پاکستان کے لیے صرف ایک معاہدہ نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ نے پوچھا کہ کیا طریقہ موجود ہے۔ دیر از اے ٹریٹی، این انٹرنیشنل ٹریٹی، جس سے بھارت نکل ہی نہیں سکتا، یک طرفہ طور پر اس ٹریٹی کو چھیڑ ہی نہیں سکتا۔ زیغم صاحب، قطع کلامی مگر دو اس کے تحت مستقل خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ 8 سے کشن گنگا پہ اعتراضات ہم نے کیے ہیں۔ صورتحال یہاں ہے کہ اس نے ایونٹس میں ڈال دیا ہے گزشتہ سال سے، مگر پاکستان کو تو ریلیف کسی طرف سے نہیں مل پا رہا ہے۔ بھارت تو کر رہا ہے جو کرنا چاہ رہا ہے۔ دیکھیے، بھارت معاہدے کو ایک طرف اس نے رکھ دیا، ابینس میں رکھ دیا۔ اس وقت وہ پانی کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتا۔ وہ جو کام کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ اس پانی کی جو کیپیسٹی ہے اس کو ڈیم کرنے کی، کیونکہ وہ رن آف دا ریور پروجیکٹس بنا رہا ہے، ایسے پروجیکٹس بنا رہا ہے جو دریا کو روک کر بجلی بناتے ہیں۔ درست۔ لیکن کیونکہ وہ دریا کو روک رہا ہے، اس دریا کو روکنے کی وجہ سے اس کے پاس یہ کیپیسٹی آ رہی ہے کہ پاکستان کا جو پانی ہے وہ اس کو روک سکے اور وہ اچانک چھوڑ سکے۔ اگر وہ کل کو ڈائیورٹ کرتا ہے یا آج پانی کو اس طرح استعمال کرتا ہے تو پاکستان کی طرف سے یہ واضح پیغام ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے پانی کو ہتھیار بنا دیا۔ یہ وہ کام ہے جس سے اس کو باز رہنے کی ضرورت ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس اندس کا ہمارے لیے، پاکستان کے لیے کیا میننگ ہے۔ دیکھیں، یہ پاکستان کی تہذیب کی روح ہے، درست ہو گیا۔ یہ پاکستان کی زراعت کی روح ہے۔ 80% پانی ہم اس سسٹم سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے، یہ ہماری توانائی کا مسئلہ ہے، یہ ہماری غذا کا مسئلہ ہے۔ اور معاہدہ کولیپس ہونے کے بعد جو آپ نے بتایا کہ یہ کر رہے ہیں، بہت بڑے سیکیورٹی خطرات پہلے ہی پیدا ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ڈسپیوٹ ریزولوشن موجود ہیں اس معاہدے میں۔ تو بھارت کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف جانا چاہیے۔ پاکستان بالکل ٹھیک کر رہا ہے کہ اس معاہدے کو انٹرنیشنلائز کر رہا ہے۔ پاکستان اپنے کارڈ ٹیبل پر رکھ رہا ہے، پاکستان دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ ڈسپیوٹ دنیا کو کدھر لے جا سکتا ہے۔ درست ہے۔ شہزاد چودھری صاحب، گزشتہ سال سے پاکستان متعدد بار ہر لیول سے پیغام دے چکا کہ پانی کے ساتھ کھیلنا ایکٹ آف وار ہے۔ اب بھارت مستقل اس معاملے پر IWT کو لے کے خلاف ورزی کر رہا ہے۔ 2008 میں اگر ہم کشن گنگا پر اعتراضات کریں، 18 میں انہوں نے بنایا، آپریشنل کر لیا۔ چناب پر 4 پروجیکٹس اس وقت وہ بنانے کی کوشش میں ہے۔ گزشتہ سال سے اس نے معطل کیا ہوا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کو۔ پاکستان کے پاس بھی جو آپشنز موجود ہیں وہ ٹرائی کر رہا ہے، لیکن کیا یہ ہمیں ریزالو کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ایکچولی ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں اس کو سولوشن کی طرف لے جانے کے؟ عائشہ، ایک تو پاکستانیوں کے لیے ضروری ہے، جو پڑھ سکتے ہیں، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے۔ جی، میرے خیال میں 12 یا 13 صفحات ہیں اپینڈسز کے ساتھ یا نوٹس کے ساتھ۔ میرے خیال میں ہر پاکستانی کو جو کہ انٹرسٹ رکھتا ہے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ جب تک وہ اس کو پڑھ کے اس سے مکمل اس کی تفصیل کو سمجھے گا نہیں اور اس کی لمیٹیشنز کو نہیں جانے گا، اس وقت تک وہ پاکستان کا سٹانس یا پاکستان کا جو متوقع رسپانس ہوگا اس کو صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے بیان نہیں کر پائے گا یا سمجھ نہیں پائے گا۔ دیکھیے، اکنامک بلاکیڈ پاکستان کی طرف سے، اکنامک بلاکیڈ، ہمیں اقتصادی طور پہ بند کر دیا جائے، یہ جب ہوگا پاکستان کے خلاف تو پاکستان اس کے اوپر نیوکلیئر بام استعمال کر سکتا ہے۔ 4 ریڈ لائنز ہیں نیوکلیئر بامز کی۔ اس میں اقتصادی طور پر جب ہمارے راستے بند کر دیے جائیں گے، مسدود کر دیا جائے گا پاکستان کو، اس وقت پاکستان اپنا نیوکلیئر بام استعمال کرے گا۔ پانی کیا اقتصادی ہے، اس میں آتا ہے، بالکل آتا ہے۔ یہی سب سے بڑا خطرہ ہے جو کہ آج پاکستان اور ہندوستان سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ سمجھتے اپنے طور پہ کہ وہ پاکستان کی نیوکلیئر بلف کو کال کر رہا ہے۔ اس نے جب پچھلے سال حملہ کیا تو اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کا نیوکلیئر بلف کس حد تک جائز ہے، کس حد تک صحیح ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک 4 دن کی جنگ ہوئی جس کے اندر کہ اس کو خاطر خواہ جواب ملا، لیکن اس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ پاکستان کی لمٹس کو ٹیسٹ کر رہا ہے۔ اب پاکستان کے پاس کیا پاسبلٹیز ہیں، کیا راستے ہیں، زیادہ دھیان اس طرف دینا چاہیے۔ نہ ہمیں برہما پترا کا انٹرسٹ ہے، نہ ہمیں کسی اور چیز کا انٹرسٹ ہے۔ ہمیں یہ انٹرسٹ ہے کہ کیا یہ خطہ ایک نیوکلیئر بام کے نیچے تباہ ہوگا یا ہم اپنے معاملات کو آپس میں بات کر کے ریزالو کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے ایک اچھا قدم کیا کہ ہندوستان کے تمام جہازوں کو
जिस तरीके से कि हवाई रास्ते हैं जिनके, उनको बंद कर दिया, एयर स्पेस को ब्लॉक कर दिया। मेरे ख्याल में बड़ा वाजे कर देना चाहिए कि ये एयर स्पेस उस वक्त तक ब्लॉक रहेगी जब तक कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मसाइल, खासतौर पर पानी के, हम आपस में बाहमी तौर पर रजामंदी के साथ उनको हल नहीं कर लेते। ये वाजे कर देना चाहिए। इंडियन एयरलाइंस, सॉरी एयर इंडिया, जो कि उनकी इंटरनेशनल और बड़ी कंपनी है, टाटास की है, वो बिल्कुल बैंकरप्सी के करीब पहुंची हुई है। 2008 का अमेरिका का अगर आप देखें, उनका जो रिसेशन था, जिसे डीप रिसेशन कहते हैं 2008 का, उसके अंदर 3 बड़े बैंक थे जो कि बैंकरप्ट हुए। उनमें से एक आध बचा लिया गया, बाकी 2 जो थे मेरे ख्याल में वो डाउन गए, खत्म हुए। उनकी एक दुनिया भर में रिसेशन का मामला आया। तो जब इतनी बड़ी इकोनॉमीज के अंदर इतने बड़े एंटरप्राइजेस, फॉर एग्जांपल इंडियन एयरलाइंस या कोई और टाटा मिसाल के तौर पे, जो वो डाउन होते हैं तो पूरी इक्तिसादियात डाउन होती है। एक और चीज याद रखें, आजकल के जमाने में जंगें शुरू तो मिलिट्री से होती हैं, लेकिन बहुत जल्दी इक्तिसादी लेवल पे चली जाती हैं। ये दुनिया ने एक रास्ता, नया रास्ता देखा है, ढूंढा है। कुछ फायदे हासिल करना चाहेंगे जो परमिटेड नहीं है, नहीं हो सकते। खास तौर पर चनाब का पानी ब्यास में नहीं डाला जा सकता। पाकिस्तान को सिर्फ यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस करके उसको सेंसिटाइज करने की जरूरत नहीं है, जो भी पॉसिबल और अवेलेबल मींस है, वरना इसका जो अंजाम है वो बहुत ही भयानक हो सकता है। पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा, पाकिस्तान उड़ा के रख देगा उस जगह को जो कि पाकिस्तान के लिए कोई कैनाल या किसी किस्म की कोई चीज बना के दे। ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान इसको इजाजत दे। शहजाद भाई साहब, कतई कलामी की माजरत, जैसे भी आपने कहा कि सेमिनार्स नहीं, आप अपने प्रोसीजर्स लें। पाकिस्तान असालसी अदालत में भी मौजूद है, इंटरनेशनली भी जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, वो भी इस पे बात करते हैं, इंसानी हुकूक काउंसिल तक भी मामला पहुंचा हो। लेकिन क्या पाकिस्तान पानी के दिफा के लिए कानूनी सिफारती जो चैनल्स हैं, हम उनको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं? इंटरनेशनल लेवल पर रजिस्टर करवा पा रहे हैं? हम करवा चुके वहां एनफ, ये सिर्फ अब इन 2 पार्टीज ने एडजस्ट करना है, इसके लिए सब क्या? जी, सबसे बड़ी जरूरत होती है कि 2 पार्टीज आपस में एग्री करें कि हम ये मामला किसी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल में लेके जाएंगे। जब तक दोनों तरफ एग्री नहीं करेंगे उस वक्त तक वो मामला नहीं जाएगा। पाकिस्तान को बड़े प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना है, उसके अंदर रूस भी है, उसके अंदर चीन भी है, उसके अंदर अमेरिका भी है। जब तक इन 3 कैपिटल्स को आप इन्वॉल्व करके इस मामले के हल की तरफ या जोर लगा के इंडिया को होश दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, देखिए अदरवाइज बहुत वाजे है। हमने कह दिया ना, हमने कह दिया 4 रेड लाइंस, न्यूक्लियर मारेंगे हम, और किस किस्म का न्यूक्लियर मारेंगे इसकी हमें कोई नहीं है। वाजे होना चाहिए। उस कदम से बचने के लिए पाकिस्तान को इन 3 कैपिटल्स में जाके बात करनी है। जो छोटे मोटे आर्बिट्रेशन काउंसिल्स वाला जो मामला ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये अब चीजें खत्म हो गई हैं। जब एक साइड ने कह दिया कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, सस्पेंडेड है, एक्सेप्टेड अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, तो वो कोई रास्ता नहीं रहेगा।